خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیجئے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف جو ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب مسجد میں ہیں، افطاری سامنے آ گئی، اعتکاف کی نیت بھول گئے تھے. اب کھانے پینے کے لیے یا افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. البتہ ثواب کے لیے اب بھی کی جا سکتی ہے، کر لیجئے. کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. پھر یہ کہ کھانے پینے افطار کرنے میں کوئی حرج نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا معتکف محراب مسجد میں جا سکتا ہے؟ یہ غلط فہمی زمانے سے سنی ہوئی ہے کہ محراب مسجد سے خارج ہے. لوگ سمجھتے ہیں وہ مسجد ہی کا حصہ ہے. محراب میں بلا تکلف معتکف جا سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اعتکاف میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان اتاری آنے وال 6 سے بات کرو. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کسی شخص کو تنہائی کے اندر ڈر لگتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. ہاں، قبر کی تنہائی کیسی ہوگی؟ اللہ کریم قبر کی تنہائی میں ہمیں وحشت سے بچائے. باقی دنیا میں تو وہ تنہائی تھوڑی ایسی ہی ہوتی ہے بس کہ دوسرے کمرے میں لوگ ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، گلیوں میں ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں. پھر بھی بہرحال یہ کہ یہ بھی ایک مرض ہے، ڈر لگتا ہے آدمی کو. تو اس میں یہ کہ یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف پڑھتے رہیے. اللہ کریم مدد فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے. پیارے باپا جانی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل لوگ کسی کامیابی میں خوش ہو کر ناچ گانوں کی محفلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج کل کی تو خوشیاں ایسی ہی ہوتی ہیں. پیارے باپا جانی، کیا یہ کرنا درست ہے؟ خوشی میں گانے بجاتے ہیں، خوشی میں ہاں گانے تو بجاتے ہیں. شادیوں میں خوشی ہوتی ہے تو گانے بجاتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. ایک گناہ کا کام ہے. اس سے چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، گانے باجے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. ان سے جس نے کیا اسے توبہ بھی کرے.
دو سوالات اس طرح کے آئے ہیں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، کہ دعا کریں میری قسمت اچھی ہو جائے۔ اپنی قسمت کے بارے میں عموماً لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میری قسمت اچھی نہیں ہے، میری تقدیر اچھی نہیں ہے، ان کو تسلی دیں یا کیا کہیں گے آپ؟ جس کو ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی، اس کے بارے میں تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بد نصیب کہے کیوں؟ نصیب دار ہے کہ ایمان نصیب ہو گیا اس کو، بدقسمت کہے کیوں؟ بدقسمت وہ ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہوتا ہے۔ ہمیں تو ایمان بھی ملا اور پھر دامن رحمت عالمیان بھی ملا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ہم کہے کہ بد نصیب، کہے کہ بدقسمت، یوں بھی مطلب کہتے ہیں علماء۔ لیکن بھارت تو یہ مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تب بھی لوگ کہتے ہیں یار اپنے بد نصیب ہے، جس کام میں عدل و نقصان ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے مختلف محاورے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان کی نعمت، تو ہم بدقسمت ان معنوں کر تو یقیناً نہیں ہے، کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ تو یوں اگر اپنا ذہن بنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو تسکین ہوگی، اور بہت ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں، آنکھوں کی نعمت، ناک کی نعمت، کان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، پاؤں کی نعمت، ایسی نعمتیں کہ آپ مطلب کروڑوں اربوں خربوں روپے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ کو کوئی بول دے کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، ایک آنکھ نکال کے دے دو، آپ کہاں دیں گے یار؟ چلو بھائی 50 لاکھ لے لو، دونوں آنکھیں دے دو، آپ بولیں گے 50 کروڑ میں بھی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ آپ کا ہے کہ بس قسمت یار، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، پھر کھانا ہضم ہو جاتا ہے، انہیں بغیر مانگے یہ سب نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ پانی پیتے ہیں تو نکل جاتا ہے، اگر یہ پانی پئیں اور پیشاب کے راستے نکلے نہیں تو کیا ہو، جان چلی جائے نا۔ یہ سب مطلب اتنی نعمتیں، سانس کا لینا نعمت، سانس کا نکالنا نعمت، الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ کبھی کبھار ناک بند ہو اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، نزلہ سخت ہو اور سانس نہیں آ رہا ہوتا، ناک بند ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت نہ سویا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے، کوئی کیفیت نہیں ہوتی، اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسا جیسا کہ چھینک آ جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے جیسے کہ کوئی نزلہ صاف ہو جائے، اور ایک آدھ منٹ اگر سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے تو کتنا سکون نصیب ہوتا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے مزاج میں شکر کا پہلو کم ہے؟ جی ہاں سر، وہ ناک بند ہوتی ہے، لیکن یہ بھی مقام شکر ہے کہ اللہ نے الٹرنیٹ دیا ہوا ہے گلے سے سانس، کہ عام دو رفت جاری ہے، ورنہ تو مر جائے بندہ۔ تو یہ اس کا کرم ہے، اگر ناک اور گلا دونوں بند ہو جائے تو پھر ذرا زمین کا گڑا کھودے اور بندہ بھی بند ہو جائے اندر، پھر تو بچنا ہی نہیں ہے اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر صورت میں مطلب یہ دیکھے شکر گزاری ہو، اس کی نعمتیں ہیں، بس بندہ ہر سانس پر اس کا شکر ادا کرے۔ ایک قلی جا رہا تھا وزن اٹھا کر، یا ایک بزرگ نے ان کو وزن دیا، تو وہ مطلب الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ مطلب اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ میں بس وہ اس کے شکر سے فارغ ہو نہیں پا رہا، اس لیے وہ الحمدللہ کہہ جاؤں۔ تو بس استغفر اللہ کہنے کی حکمت، بولا بس گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، تو میں توبہ بھی کرتا رہتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو وہ بزرگ اچھے بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ اب انہیں عاجزی فرمایا کہ تجھ سے تو یہاں کے قلی یعنی مزدور سمجھدار ہیں، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ 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 کر رہے ہیں، غافل نہیں ہے۔ اس طرح کی ہے، اب اس میں کچھ بھولا ہوں تو تقریباً اس طرح کی یہ حکایت، یہ الشکر للہ، شکر کے فضائل یہ المدینۃ العلمیہ نے چھاپا ہے، اور اس کا الشکر للہ بھی اس کا عربی نام شاید یہی ہے، الشکر للہ۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اور تقریباً یہ 2ری صدی کے بعد کے بزرگ ہیں، 3ری سے پہلے 3ری کے اندر، تو اتنی پرانی کتاب ہے، اور شکر کی یہ اس میں فضیلتیں ہیں، اب پڑھیں گے تو یار حیران رہ جائیں گے۔
کہ ہم اب تک گھاس ہی کاٹا ہم نے, کچھ کیا ہی نہیں ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہم کو کہ بزرگان دین اتنا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ہم تو کرتے کچھ نہیں ہے, بات بات میں شکوہ کرتے ہیں, شکر نہیں کرتے. کہ اگر ایک بات کا شکوہ ذہن میں آتا ہے تو 100 شکر کرنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں. پاؤں ٹوٹ گیا, اب یہ کون سا شکر کا موقع ہے؟ شکوے کا موقع ہے. بھائی شکر کا موقع ہے, دونوں ٹانگیں نہیں ٹوٹی, ایک ٹوٹی ہے. دونوں ہاتھ سلامت ہیں, ایک ٹانگ سلامت ہے, سر سلامت ہے, گردن سلامت ہے, پیٹ سلامت ہے, پیٹھ سلامت ہے, ایک ہی جو ٹانگ ٹوٹی ہے. یہ سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ مطلب مقام شکر کی تعداد زیادہ ہے, مقامات شکر کی. اور شکوہ تو ایک ٹانگ ٹوٹنے پر بھی کرنا نہیں ہے. میں ایک سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی شکوے کا موقع نہیں ہے. اور اگر رواں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, سارے وجود میں امراض کے بھرمار ہو جائے, آنکھیں بھی چلی جائیں, کان بھی شنوائی سے محروم ہو جائے, سب کچھ ہو جائے, تب بھی مقام شکر ہے کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. تو اس لیے شکر سے تو بندہ فارغ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال آیا ہے, کیا شوہر بیوی کو قرآن پڑھا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا سکتا ہے, پڑھانا چاہیے, اچھی بات ہے. اگر شوہر نہیں پڑھا ہو تو بیوی بھی پڑھا سکتی ہے, اس میں بھی کوئی عیب نہیں, بالکل عیب نہیں ہے, پڑھنا چاہیے. شوہر بیوی سے سیکھے؟ بالکل سیکھے. اچھا سیکھ لیں بھائی, اگر آپ کو نہیں آتا. اب کسی کو بولنا مت, نہیں تو مذاق اڑے گا, بس یہی ہے. آپ کو پھر پریشانی ہوگی. کیوں بولے بیوی پھر کہ میں اپنے بیوی بول دے گی تو کہ آپ کے بھائی کو, وہ پہلے زمانے میں آپ کے بھائی بولتی تھی عورت, اب تو بولتی ہے میرے شوہر کو پڑھانا ہے. اب آسرا نہیں کرتی, میرے میاں کو, میرے شوہر کو, میرے ہسبینڈ کو پڑھانا ہے مجھے. نہ پہلے آپ کا بھائی, پہلے حیا والی عورتیں ہوتی تھی جو میں نے اپنے بچپنوں کا دور دیکھا نا. خیر اب اس کو کیا کہ بے حیائی بھی کیسے کہیں, لیکن یہ کہ اب یہ ٹھا کر کے وہ فائر کر دیتی ہیں. حیا یہ عورت کا زیور ہے. آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, بڑوں ہو کہ آپ کے بیٹے نے یہ کہا تو وہ سمجھ جاتا ہے سامنے والا, آپ کے بھائی نے یہ کہا, مطلب ان کو مزہ نہیں آتا. چلو میرے ہسبینڈ, میرے ہسبینڈ, میرے ہسبینڈ, وہ میری وائف, میری وائف, میری وائف. یہ 1000 وائف اور بیٹھے ہوں گے, ہسبینڈ والی سن رہی ہوں گی مجھے, اور ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے نام بھی لیتی ہوں آپ. ہاں لے لیتے, شوہر سے آگے نکل بالکل. اب تو نام لیتی ہیں, پہلے باپ کا نام لیتے تھے, اب شوہر کا نام لیتی ہے. آپ کا نام کیا ہے تو زید, فلاں زید, ساتھ میں شوہر کا نام جوائن کرتی ہے. یہ مطلب مناسب نہیں ہے. مطلب باپ کا نام شوہر نے طلاق دے دی, پھر کس کا نام لوگی؟ 1 2 3 تو کر بھی دیتا ہے نا, اب کس کا نام لوگی؟ کسی ناک کٹے گی. تو بہتر ہے کہ باپ تو مٹے گا ہی نہیں, باپ تو باپ ہی رہے گا. یہ بہت پتہ ناجائز نہیں ہے, ناجائز نہیں, جو لیتی ہیں وہ گناہگار نہیں ہے. میں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو, کیا باپ کو کاہے کو بھول جاتی ہو؟ باپ نے پال پوس کر بڑھایا اور آپ کا گھر بسایا, اور اب باپ کو سائڈ پر کر دیا اور شوہر کو اپنے ساتھ لگا لیا. تو وہ اس کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں, وہ رہیں, کم از کم باپ کا نام تو زندہ رکھے. اس میں یوں مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ 16-17 سال کی عمر میں جن بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر 18 سال میں ہمارے یہاں شناختی کارڈ بنایا جاتا ہے. تو جب وہ شناختی کارڈ بنانے جائیں گی تو ان کا بے فارم ہمارے یہاں عموماً مانگا جاتا ہے. تو بے فارم میں ہوتا ہے والد کا نام. تو اب وہ کہے گی میرا نکاح ہو چکا ہے, تو اسے نکاح نامہ مانگا جائے گا. تو نکاح نامے میں ہوتا ہے شوہر کا نام. تو جیسے امیر اسلام فرما رہے کہ اب وہ بے فارم میں والد کا نام ہے تو اس کی جگہ نکاح فارم میں وہ نکاح نام ہے, شوہر کا نام ہے. تو جب وہ شناختی کارڈ بنائے گی تو والد کے نام کی جگہ پر اپنے شوہر کا نام دے دے گی کہ میری شادی ہو چکی ہے, میں شادی شدہ ہوں. تو امیر سنت کی بات کا غالباً یہی میں سمجھ پا رہا ہوں کہ پھر ایسے میں وہ شناختی کارڈ بناتے وقت یا پاسپورٹ بناتے وقت اپنے نام کے ساتھ اپنے والد ہی کا نام رکھے, نہ کہ شوہر کا نام. یہی ہے جو اب قانون چل رہا ہے اس پہ تو چلنا پڑے گا نا. تو شوہر کا نام لکھنے میں نہیں ہے نا فارم میں, یا اس میں بھی لکھا کارڈ وغیرہ میں, تو کوئی قانون ہے اور حرج نہیں, گناہ نہیں ہے. لیکن کم از کم بول چال میں تو یار کہ فلاں بنت فلاں. اب یہ کہ ڈائریکٹ اگر باپ کا نام ملے گی تو وہ باپ کو شوہر بنا دے گی قوم. اتنا عرف ہو گیا ہے عورت کے نام کے ساتھ اس کے شوہر کے نام کا.
تو اس لیے لفظ بنتے یا ڈاٹر آف، اگر انگلش کا بھوت چڑھا ہوا ہے تو ڈاٹر آف، یا پھر یہ کہ بنتے، ہمارے یہاں بنتے بھی کہتے ہیں کہ فلاں نہ بنتے فلاں، تو ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا نماز میں سورتوں کی ترتیب ضروری ہے؟ ترتیب یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف آنا، جیسے پہلے سورہ فلق پڑھنا تو پھر سورہ ناس، یہ نیچے ہے نا، یہ ترتیب واجب ہے. اور الٹا پڑھنا یہ گناہ ہے، یہ نماز میں بھی اور تلاوت میں بھی اس کا خیال رکھنا کہ الٹا پڑھنا گناہ ہے. ہاں اگر اوراد ہیں تو ان میں الٹا پڑھنے میں اگر اوراد کی ترتیب اس طرح تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کھانے کے بعد امام غزالی نے جو طریقہ لکھا ہے کہ پہلے قل هو اللہ پڑھتے ہیں، پھر لیلا، پھر قریش پڑھتے ہیں، یہ اوراد میں ہیں یہ، تو اس لیے اس میں حرج نہیں ہے. جیسے پہلے اوراد میں اگر یہ ترتیب ہے کہ پہلے وہی سورۃ الملک پڑھو، پھر سورہ یاسین پڑھو، اس میں اس ترتیب کی تبدیلی میں حرج نہیں ہے. روزے کی حالت میں کان صاف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزہ نہ لگے کوئی طریقہ بتا دینا. اس کے مختلف طریقے لکھے ہوئے ہیں اپنے گرمی کے مدنی پھول میں. اگر سحری میں احتیاط کریں، گرم مسالے دار چیزیں کھائیں گے نا تو شاید پیاس زیادہ لگے گی، اور اگر دہی کا استعمال زیادہ ہوگا، ٹھنڈی چیز جیسے اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو کم لگے گی. پھلوں سے اگر سحری کریں گے تو اور بھی کم لگے گی. لیکن سحری میں بھی یار لائٹ غذا نہیں لیتے، بہت ہیوی غذا ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، اعتکاف میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کو اگر ہم لائٹ غذا دیں گے تو یہ پھر مانیں گے نہیں، چلے جائیں گے. اس لیے ان کو قورمہ اور تندوری روٹی کھلائی جاتی ہے، اور افطار میں لائٹ ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں، چاول لائٹ ہے روٹی کے مقابلے میں، تندوری روٹی کے مقابلے میں، اور قورمے کے مقابلے میں. قورمے تو مسالے والا ہوتا ہے نا، شوق سے کھاتے ہیں، لگے ہوتے ہیں. اور روٹی کا بھی اتنا بڑا بڑا پیس میں دیکھتا ہوں، بس دل جلتا ہے کہ کوئی بھاشا نہیں سمجھتے، کہ چھوٹا ٹکڑا بولتے کسے، چھوٹا نوالا بولتے کسے، تو سمجھ نہیں پڑتی، پیٹ پکڑ کے پھر الٹ پلٹ بعض بیچارے ہو رہے. آپ دیکھیں لپیٹ شروعات کے دن اب تھوڑے دنوں کے بعد شاید یہ تڑپنا شروع کریں گے پیٹ کے درد سے، بس نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. بالکل جس طرح جانور ہوتے ہیں نا، ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا، ہپ ٹھک کر کے نکل رہے ہوتے ہیں. کیا کروں میں دیکھتا ہوں، سمجھانا مشکل ہوتا ہے. اب میں نے بول بھی دیا تو وہ مروت میں ایک بار وہ چھوٹا لے لے گا، پھر اگر اپنی نظر بچی تو یہ آپ دیکھتے نہیں یہ چھوٹا بناتے ہیں، لپیٹ لپاٹ کے ہاں وہ جس بیچارے وہ لپیٹ کر وہ اس کو گٹھا بنا دیتے ہیں، اس کو ہی چھوٹا سمجھتے ہیں. روٹی کا ٹکڑا اتنا سا ہو، چبائے، دیر تک چباتا رہے، اور اس میں ہاضم لعاب جو ہے، تھوک جو ہضم کرنے والا، وہ اس میں مکس ہو، پھر یہ جب پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کو سکون دے گا. اب یہ تو بیچارے دھکم پیل کر رہے ہوتے ہیں، پھٹافٹ فارغ ہو جاتے ہیں. بس تو ایسا تو اکیلے میں بندہ نہیں کھاتا، سب کے بیچ میں کیسے کھائے گا؟ سب کے بیچ میں جلدی کھانا پڑتا، میں رہ جاؤں گا. آئیے نا خالی ہو جائے. گھر میں بوٹی ہوتی ہے، یہاں بوٹے ہوتے ہیں، یہ بھی آزمائش ہے. یہ بیچارے ان کی ہمدردی بھی مجھے ہوتی ہے، لیکن میں کر نہیں پاتا، ان کا کوئی مطلب ذہن نہیں بنا پاتا. یہ برسوں کا میرا درد ہے، نہیں سمجھتے. سب نہیں، مگر کچھ ایک تعداد ہوتی ہے جو نہیں سمجھتے اس چیز میں. بہت کھاتے اور بغیر بے تکا کھاتے ہیں. ابھی جوانی میں سمجھ بازوں کو نہیں بھی آتی، تو بعد میں شاید پریشانی ہو جائے گی. کہ بوڑھاپا سکون سے گزارنا ہے تو بندہ جوانی سے پرہیز کرے. اس طرح بہنیں بھی بیچاریاں پھر پڑی ہوتی ہیں، آخری دن آتے ہیں جو عبادت کا زور ہوتا ہے، کہ رونق ہوتی ہے عید کی، کہ ظاہر نفس کو بھی ایک لطف آتا ہے، اور یہ لطف باطل نہیں ہے نا، اچھا لطف ہے. آتا ہے رونقیں دیکھ کر تاک کراتے ہیں. تو یہ بیچاریاں اور بیچارے بازوں کا بخاروں میں تپ رہے ہوتے ہیں. کیسے ہو گیا یہ بس ان کو سمجھ نہیں آتی.
تو یہ کہیں کباب چپک جاتا ہے, کہیں سموسہ پھنس جاتا ہے, تو اس طرح پھر وہ مرغن تیلی تلی ہوئی غذائیں رمضان میں جتنی کھائی جاتی ہیں سارے سال میں نہیں کھائی جاتی. بوٹیاں سب سے زیادہ بقرعید میں کھائی جاتی ہیں ان دنوں میں, اور رمضان میں تلی ہوئی غذائیں زیادہ کھائی جاتی ہیں. تو یہ تلی ہوئی غذائیں کھا کھا کے دل کے مسائل, اور بقرعید میں گوشت, محرم میں اموات زیادہ. محرم میں یہ سمجھو کہ جو قبرستان میں قبریں کھودتے ہیں نا, میتیں نہلاتے, کفن بیچتے, ان کا سیزن سمجھ لو. کہ رمضان میں تیل بھر لیتے ہیں, بقرعید میں بوٹیاں بغیر چبائے ٹھونس لیتے ہیں, پھر بیچارے باز ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں, دل کے امراض ہو جاتے ہیں, انجیوگرافی, بائی پاس, یہ وہ. شاید اس طرح کا ہے ہمارے یہاں نظام. اللہ کریم آسانی کرے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی محرم میں ہارٹ فیل ہو گیا تو اس نے بوٹے کھائے تھے. یہ میں ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں. نعوذ باللہ, ہمیں کسی کے بارے میں ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. یا رمضان کے آخری دنوں میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا مطلب اس نے تلے ہوئے کباب سموسے ہی کھائے تھے روز, اس لیے ہو گیا بیمار. یہ بھی نہیں ہے. بخار تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا تھا, تو وہاں تو کھانے کی کوئی بے اعتدالی تھی نہیں. وہاں تو سب مطلب شریعت ہی شریعت ہے, جو ہے وہ ہمارے لیے مطلب درس ہی درس ہے. لیکن یہ کہ جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی حرص کی وجہ سے بیماریاں ہم لوگ لے لیتے ہیں, خرید کر لیتے ہیں بیماریاں. یہ اور ٹھنڈا پانی جو ناظرین اور حاضرین, جو ٹھنڈا پانی نے, یہ تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پہ بھی اگر آپ کسی بھی سمجھدار ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ یہ میں پورا دن بھوکا پیاسا رہا ہوں اور اب جیسے ہی افطار ہوا اور آپ نے ٹھنڈا پانی پینے کا جو مزاج ہے, اور اس میں پھر وہ کیمیکل والا شربت بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن یہ ٹھنڈے پانی کے حوالے سے اس کو, ٹھنڈا پانی جیسے ہی اندر جاتا ہے نا تو وہ جو خرابی پیدا کرتا ہے نا, طبی طور پر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی ہرگز درست نہیں ہوتا, کیونکہ اندر کا ٹیمپریچر ہمارا گرم ہے, اور آپ اس کے اوپر بالکل ٹھنڈا پانی ڈال لیں فوراً اتنے گھنٹوں کے بعد, تو وہ ویسے ہی طبیعت کے لیے وہ مناسب نہیں ہے. تو اس کے لیے مشورہ یہی ہے کہ افطار کے وقت اللہ توفیق دے نا تو سادہ پانی پیے, ٹھنڈا پانی نہ پیے. ویسے اس کے نقصانات ہیں, لیکن روزے میں بالکل جیسے خالی پیٹ میں ٹھنڈا پانی ڈالا نا تو میڈیکلی طور پر جو میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے نقصان دہ, تو اس سے احتیاط کریں. رمضان شریف اگر پرسکون گزارنا ہے نا تو تلی ہوئی چیزوں کی طرف نہ دیکھے, کباب سموسے پکوڑے یہ, اور ٹھنڈی بوتلیں نہ پیے, نیلے پیلے شربتوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے, ٹھنڈا پانی نہ پیے, اور گھر کا کھانا کھائے, صرف بازار کا نہ کھائے. گھر کا کھانا اس میں بھی تیل جو ہے نا یہ واجبی ہو, تیل کے ریگاڑے ڈالتے ہیں, پورا تیل ہی تیل. بعضوں کے گھروں میں بہت تیل ہوتا ہے. میٹھی ڈشیں جو ہے نا یہ اس میں چینی جتنی ڈالتے ہیں نا اتنی تو سب کو چاہیے آدھی کر ہی دیں, بلکہ سفید چینی سچی بات ہے کہ یہ میٹھا زہر ہے. یہ خود مطلب ڈاکٹروں کی تحقیقیں ہوتی ہیں کہ یہ سفید چینی جو ہے نا یہ بہت نقصان دہ. اس کے فوائد تو مجھے سنے نہیں ہیں, نقصان پڑھے سنے ہیں. تو یہ نقصان دہ. اس کی جگہ پر اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو شہد استعمال کرے, خالص شہد. اور پہلے شہد اور کھجوروں کے ذریعے یہ چینی کا کام لیا جاتا تھا, میٹھا کیا جاتا تھا. تو کھجوریں اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور گڑ اچھی چیز ہے, لیکن ریفائنڈ گڑ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں خوبصورت سفید ڈلے ہوتے نا گڑ کے, منہ دیکھ کر ہی من ہو جائے, یہ نہیں ٹھیک ہوتے. اس میں گڑ جو ہو نا وہ تھوڑا دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا. وہ دیسی گڑ جس کو بولتے ہیں, دیسی گڑ استعمال کیا جائے. مدینہ ہوتا ہے. میں تو عام طور پر چائے اسی کی دیسی گڑ کی پیتا ہوں. چینی سفید چینی سے مجھے مطلب سمجھو وحشت ٹائپ کی ہوتی ہے, مگر اب ظاہر پھنس جاتے ہیں. بعض اوقات سفید چینی کی بھی آ جاتی چائے, ختم ہو گیا گڑ یا کہیں ادھر ادھر گئے تو اس نے تو وہ سفید چینی ڈالنی ہے. ظاہر وہاں مطالبہ کر نہیں سکتے, ان کے پاس گڑ کیسا. تو گڑ بھی ریفائنڈ نہ ہو. نمک بھی ریفائنڈ نمک جو ہوتا ہے نا یہ نقصان دہ. نمک بھی لاہوری نمک یا کالا نمک یہ اچھے نمک ہے. کان کا نمک بھی بولتے ہیں اس کو, لاہوری نمک کو. تو لاہوری نمک تقریباً میں جو کھانا کھاتا ہوں وہ لاہوری نمک کا ہوتا ہے. الحمدللہ ملتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ بآسانی ملتا ہے بازار میں. تو اس کا میری مدنی بیٹیاں جو سن رہی ہیں اہتمام کریں.
بچوں کے ابو کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ شاید باتیں بنائے گا اگر میری باتیں نہیں سنا ہوگا تو وہ مطلب اس کو کیا پتا کہ آپ نے کون سا نمک ڈالا، وہ آپ کو خرچہ دے دیتا ہوگا، اس میں سے آپ نے نمک ڈال دیا، کھانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کھانے میں کوئی 19-20 ہو گیا، بالکل نارمل ہی رہے گا کھانا۔ تو اچھی چیزیں کھائیں گے اور پھر بھوک سے کم کھائیں، خواہش ہے ہاتھ روک لیں، آپ رمضان شریف پرسکون گزاریں گے انشاءاللہ، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اور اگر سارا سال اس کا اہتمام کریں گے تو زندگی پرسکون گزاریں گے، لیکن ہم سے رہا نہیں جاتا ہے۔ اب یہ مشورہ دے سکتے ہیں آپ کہ اگر گھر میں ایسے اسلامی بہن ان چیزوں کا استعمال کر لیں آپ کے مشورے پر، تو کم از کم بچوں کو نہ بتائیں کہ میں نے آج کا کھانا اس طرح بنایا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، آپ بچے بھی بیچارے خامہ خواہ ہوا اڑی کر دیں گے۔ بغیر کھائے اڑی کریں گے، ہاں، یہ کھانا کھا بھی لیں تو میرا مشورہ پھر بھی نہ بتائیں۔ بچہ جو ہے نا وہ بچہ ہوتا ہے، اس کو مطلب اگر پتا چل گیا نا کہ فلاں چیزیں بس نے اڑی کرنی ہے، نہیں کھانا، اور کھا لے اور اگر پوچھ لیا تھوڑا سمجھدار ہو جائے کیا کھایا، اس کا نام ہی کچھ اپنی پسندیدہ بوٹی لے گا تو وہ بھلے وہ اس کے مزے لیتے ہیں، اس کو کیا پتا بیچارے کو۔ تو یہ بچوں کو واقعی یہ صحیح آپ نے توجہ دلائی، نہ بتایا جائے، وہ پنچات کرے گا بھی نہیں نا کہ کیا کیا ڈالا ہے، کون سا نمک ڈالا ہے، کون سی مرچ ڈالی ہے۔ اس کو آج تک بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے گھر میں نمک کون سا ہے نا۔ یہ ماشاءاللہ اسلام بھائی سمجھدار ہوتے ہیں، میری بات سمجھتے ہوں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ لاہوری نمک اس کو ڈالیں۔ دیکھو میں نے کوئی ایجنسی لاہوری نمک کی لی نہیں ہے کہ کوئی یار خواہ کا کوئی پنگا ڈال دے، تو میرا کوئی اس طرح کا کاروبار نہیں ہے، میرا کاروبار نیکیوں کا ہے، نیکیاں کما رہا ہوں اور مسلمانوں کا اچھا مشورہ دینا ثواب کا کام ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، یہ حدیث پاک میں کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ تو میں بھلائی کی بات کر رہا ہوں، فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی یوں مطلب کہ نا نماز تو روزہ تو زکوٰۃ تو حج اور یہ دیگر چیزوں کے ساتھ کھانا آپ کیسے پکانا ہے یہ بتائیں گے اب آپ۔ کھانا کیسے پکانا ہے تو یہ مختلف ڈشیں جو بنائی جاتی ہے، یہ تھوڑی میرے کو آتا ہے، میں نے آج تک چاول نہیں ابالے۔ آپ نے ابھی بتایا نا کہ نمک یوں کر دو تو چینی یوں کر دو تو ادرک کر دو، یہ سب کر دو، تو اس سے کیا یہ صحت اچھی رہے گی تو عبادت پہ قوت پا سکے گا۔ الحمدللہ نیت کرے یہ تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے ہی یہ چیزیں کرنی چاہیے تو ثواب ملے گا، ورنہ ویسے بھی اگر کیا تو گناہ تو نہیں ہے، مباح ہے۔ اللہ کرے ہم ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یقیناً یہ صحت مند رہنے اور حقیقت تو یہ ہے کہ بچت بھی ہے، اس میں آپ کا بجٹ بھی اچھا رہے گا اور ڈشیں کم ہو جائیں گی تو اخراجات بھی کم ہو جائیں گے، احتیاط بھی رہے گی، پرہیز بھی رہے گی، عبادت پہ قوت ملے گی۔ یعنی اس میں کوئی نقصان شاید نکال کے دکھا نہیں سکتا، نفع نظر آ رہا ہے۔ اب میں کہا تھا کوئی بولے بھائی ٹھیک ہے آپ کو سموسہ نہیں تو یہ رول کھا لو، یہ بھی چٹکلے آپ کو ملیں گے معاشرے میں، ایسے عقل مند بھی ہوتے ہیں، میں رول کھاتا ہوں سموسہ نہیں ہوتا، جب پکڑا جائے تو حالانکہ دونوں چیزیں ایک ہی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ لوٹ لے رحمت لگا کفل مدینہ پیٹ کا، لوٹ لے رحمت لگا کفل مدینہ پیٹ کا، پائے گا جنت لگا کفل مدینہ پیٹ کا، پائے گا صحت لگا کفل مدینہ پیٹ کا۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت سردار آباد مدنی مذاکرے میں شامل ہے، اور ایک اور منظر میں نے سکھر والوں کا بھی دیکھا تھا، لیا بھی ہے اور سکھر بھی ہے، ماشاءاللہ بھی ہے، سکھر بھی ہے۔ اقبال بھائی نظر آ رہے ہیں، لیا پنجاب پاکستان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ روزانہ معتکفین ہوں گے ایک تعداد ان میں، جی بابا یہ پہنچے ہوں گے وہاں پر شاید جہاں پر مگر یار بیچارے یہ ہماری دعا افطار میں شریک ہونا ان کے لیے دشوار ہوتا ہوگا۔ یہ سکر میں بھی 7 منٹ کا شاید فرق ہے ہمارے سے، ہونا چاہیے۔ شاید کیا کریں یار، اب پنجاب تو اس سے زیادہ
जल्दी निपट जाता है। हल भी क्या इसका? نہیں ماشاءاللہ یہ علم دین کے مدنی پھول بھی مل ہی رہے ہیں تو ایک زبردست عبادت کا وقت تو ہے، لیکن اب ایسا ہوتا ہوگا کہ شاید یہ ان کا جب غروب آفتاب ہوتا ہوگا تو وہاں ہمارے جو ذمہ دار ہوتے ہوں گے ہاں وہ تو وہ شاید دعا کا سلسلہ وہاں شروع کر دیتے ہوں گے۔ جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں شہزاد اسلم اتاری یو کے برمنگھم سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں سے میری والدہ محترمہ بہت سخت بیمار تھی، اسپتال میں تھی، تو میں نے یہ نیت کی کہ میں کل انشاءاللہ مذاکرے میں سوال کر کے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں دعا کی التجا کروں گا۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں امیر علیہ سنت برمنگھم یو کے کی ایک مسجد میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور میں ان کے ساتھ ملاقات بھی کرتا ہوں، اور جب میں ملاقات کرتا ہوں تو ہاتھ میں مصافحہ کر کے میں امیر علیہ سنت سے التجا کرتا ہوں کہ میری والدہ بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ تو امیر علیہ سنت نے میری التجا قبول فرمائی اور مجھ سے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی والدہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ صبح جب میں اٹھا تو پاکستان سے فون آیا، میرے بھائی نے فون کیا کہ ماشاءاللہ والدہ صاحبہ جو ہیں وہ پہلے سے کافی بہتر ہیں اور ڈاکٹر نے انٹینسو کیئر یونٹ سے نارمل وارڈ میں موو کرنے کا ارادہ کر لیا، وہ کافی بہتر ہیں، مسکرا رہی ہیں۔ میرا نام محمد بلال ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے امی ابو کو دے سکتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دے سکتے ہیں؟ جیسے یہ برمنگھم تھا، یہ آپ بھی مطلب نہ ویزا لاگو پڑتا ہے، نہ سفر، نہ ٹکٹ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، خواب کا تو خواب ہے نا۔ صلو علی الحبیب۔ اے حسن زن کے کرشمے سب ان کے، اللہ کریم ان کی امی کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اور یہ درود شریف کا ایصال ثواب ہر مسلمان کو کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کاشف کا صاحب کا کوئی پیغام ہے، کہہ رہے ہیں کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، آپ مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، مشکل آسان کرے۔ اس کے لیے بیمار عابد میں غالباً اوراد ہیں، اور مدنی پنصورہ میں بھی اوراد مل جائیں گے، جادو کے توڑ کے، تو اس طرح اس کا جادو کا توڑ کریں، اللہ کریم آسانی کرے گا۔ لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر دم کر دیا جائے، یا یہی لکھ کر انہیں 101 بار لکھ کر لا الہ الا اللہ لکھ کر دھو کر پلا دیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل جادو کا اثر ختم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابراہیم بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، اگر افطار کھجور سے کرنے کے بعد کچھ کھا پی لیا تو کیا سنت ادا ہو جائے گی؟ افطار کیا جیسے کہ حلق سے نیچے اترا، روزہ کھل گیا، یہ افطار ہو گیا، تو ظاہر ایک کھجور پر تو گزارا کرنے کی کوئی ترکیب ہی نہیں ہے، تو سبھی کھاتے ہیں، منع بھی نہیں ہے، اپنا جو بھی اللہ نے دیا ہے رزق وہ کھائیں، تو اس میں کوئی مطلب ممانعت کی تو وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ماشاءاللہ بھاولپور پنجاب پاکستان کے عاشقان رسول بھی ساتھ ہیں، جی آیا نو، ماشاءاللہ اللہ کرے کہ روزانہ مدنی مذاکروں میں شرکت کی عادت ہو جائے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ سوال یہ آیا کہ بعض عورتیں جمعہ کے روز مردوں کے کپڑے نہیں دھوتی، کہتی ہیں کہ یہ مرد کے لیے ٹھیک نہیں۔ ان کا نہ دھونا عورت کے لیے ٹھیک نہیں، کہ مرد کو بیچارے کو دھلے ہوئے کپڑے کی ضرورت ہے اور بیچارے کو وہ پریشان کر رہی ہے، ایسے ڈھکوسلوں میں نہ پڑیں، اور اپنے بچوں کا ابو کی خدمت کریں، انشاءاللہ جنت حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے
مجموعہ مدنی مذاکرہ